اب ان آیات طیبات میں جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر انہی اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار، اللہ کے حکم اور اشارے پر اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے وہ تلوار لے کر ہیں اللہ کے نافرمانوں اور دشمنوں کے مقابل آ کے جو کھڑے ہو گئے، اب یہ بھی تو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، بلکہ سب سے اعلیٰ درجے کے مطیع و فرما بردار ہیں، جو اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کے پیغمبر کے اشارے پر یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اب ان کے لیے دنیا میں اللہ نے کون سے انعامات نازل کیے، آج کی آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اب پہلا انعام تو فرمایا کہ خود اس جہاد کے لیے مسلمانوں کو نکالنا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان جو کما اخرجک ربک من بیتک، جس کو ان الفاظ میں بیان کیا، یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کے لیے قبول کر لیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے لیے جانا گویا کہ اپنے جان کا نقصان کرنا ہے، حالانکہ یہ جان کا نقصان کرنا نہیں ہوتا، جان کو قیمتی کرنا ہوتا ہے۔ نقصان اور قیمت میں فرق ہوتا ہے نا بھائی، بات سمجھیں؟ تو اب اللہ نے پہلا انعام تو یہ فرمایا یہاں پہ کہ تمہیں جہاد کے لیے گھروں سے نکالنا، یہ اللہ کا تم پر پہلا انعام۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دوسرا انعام جو غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں پر ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد کا وعدہ فرما دیا کہ اب میں تمہاری نصرت کے لیے کن کو اتاروں گا؟ اذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین، ٹھیک ہے، جس کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ملتا ہے، اور یہ کہ تمہیں ان دو لشکروں میں سے، ان دو جماعتوں میں سے ایک پر میں غلبہ عطا کر دوں گا، یہ انعام۔ اور معزز سامعین، تیسرا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دعا کی قبولیت کا، جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فریاد کو قبول کر لیا تھا، اور پھر فرمایا تھا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، کہ ہم آپ کی دعا کو قبول کر رہے ہیں اور ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ نازل کر رہے ہیں۔ بات سمجھے ہیں؟ تو اب معزز سامعین فرمایا کہ اب اس آیت مبارکہ میں چوتھے انعام کا تذکرہ ہے، اور یہ اس آیت مبارکہ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس چوتھے انعام میں 2 نعمتیں ہیں۔ چوتھے انعام میں کتنی نعمتیں ہیں؟ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مجاہد صحابہ پر نیند طاری کر دی تھی۔ کیا طاری کر دی تھی؟ نیند کو طاری کر دیا تھا۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل سمجھ لیں کہ یہ نیند ان کے لیے انعام کیسے بن گئی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اطاعت و بندگی کے موقع پر نیند آ جائے تو یہ تو سستی اور غفلت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مقام نعمت میں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بطور نعمت کے ان پر نیند کو طاری کیا، اور پھر بارش یہاں پہ کیسے نعمت بن گئی، اب اس کی تفصیل سمجھ لیں۔ معزز سامعین، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس کا آگے ذکر جو ہے وہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، اس آیت مبارکہ میں آگے جا کے آ رہا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ کا لشکر ہے یہ مقام بدر، میدان بدر میں مسلمانوں سے پہلے آ گیا تھا۔ اب جو بلندی والی جگہ تھی اور جہاں پر پانی کا بھی قریب انتظام تھا اور جو زمین بھی بڑی ہموار تھی اور سخت تھی، مشرکین مکہ نے وہاں پہ آ کے قبضہ جما لیا، یعنی جنگی لحاظ سے ہر طرح جو ہے وہ جو بہتر زمین تھی اس پر آ کے مشرکین مکہ نے پڑاؤ ڈال لیا، وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اب چونکہ مسلمان یہ بعد میں یہاں پہ پہنچے ہیں تو اب مسلمانوں کے حصہ میں جو نچلا حصہ ہے وہ والا آیا۔ یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حملہ جو ہے وہ اوپر سے آسان ہوتا ہے، نیچے والا تو بڑی مشکل سے دفاعی کر پاتا ہے کہ حملہ تو کیا کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کی جو زمین تھی وہ نہ ہموار تھی، ریتلی زمین تھی کہ پاؤں بھی اگر رکھتے تھے تو وہ دھنس جاتا تھا، بھاگنا دوڑنا تو اگلی بات ہے، چلنا ہی جو ہے وہ دشوار تھا۔ اور معزز سامعین، یہاں پر کوئی قریب پانی کا انتظام بھی نہیں تھا،
اب جب یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے یا آپ نے اپنے مشورے اپنی رائے کے مطابق یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنی رائے کے مطابق یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہم آگے پیچھے منتقل ہو سکتے ہیں. تو حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہمیں یہاں سے پڑاؤ اٹھا کر وہ آگے ان مشرکین مکہ کے قریب لے کر جانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر پانی کا ایک چشمہ ہے، اگر ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا پانی والا مسئلہ کسی نہ کسی درجے میں حل ہو سکتا ہے. اب معزز سامعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قریب چلے گئے. اب ایک بات یہاں پر مزید سمجھ لیجئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک سائبان مقرر کر دیتے ہیں، ایک چھپر سا تعمیر کر دیتے ہیں کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر وہ ساری جنگی کاروائی کو آسانی سے دیکھ سکیں. اب معزز سامعین اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایک گھوڑا آپ کے پاس وہاں پہ باندھ دیں گے، اگر ہمیں فتح ہو گئی، اللہ نے ہمیں فتح دے دی تو وہ ہمارا مقصد ہے، پھر تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے. لیکن اگر ہمیں فتح نہ حاصل ہوئی تو آپ ایسا کرنا کہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ مدینہ المنورہ پہنچ جانا، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی مدینہ المنورہ میں موجود ہیں. اور یہ بات میں نے اس دن آپ کو عرض کی تھی کہ یہ جو مسلمان مدینہ سے نکلے تھے کوئی جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے تھے، یہ تو تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے جس میں صرف 50 سے 60 70 آدمی تھے. بات سمجھیں؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جن کی سواریاں، جن کے گھوڑے باہر دیہات میں ہیں، ڈیروں پہ ہیں، ڈھاریوں، وہ اسی طرح چھوڑ دیں، جو فوراً ہمارے ساتھ چل سکتا ہے اور جس کی سواری شہر کے اندر ہے بس وہ ہمارے ساتھ آ جائے. اب بہت سارے صحابہ جن کی سواریاں، جن کے گھوڑے، جن کے اونٹ اونٹنیاں وہ شہر سے باہر تھیں، مضافات میں تھیں، تو وہ ساتھ نہیں آئے تھے. اس لیے سعد بن معاذ نے فرمایا کہ آپ مدینہ المنورہ میں چلے جانا، وہ بھی محبت میں ہماری ہی طرح کے ہیں، اگر ہم آپ کا تحفظ نہ کر سکے تو وہ انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے پسند آئی، تو اس طرح حضور کے لیے ایک بلند مقام پر سائبان اور چھپر سا تعمیر کر دیا گیا، اور اس چھپر کے اندر صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ہیں بس. اب معزز سامعین یہاں پر ایک بات مزید سمجھ لیجئے جس کا تعلق اس آیت مبارکہ کے دوسرے جز کے ساتھ ہے کہ یہ جو بدر کی رات تھی، یہ جو پہلی رات تھی، انتہائی بے چینی اور اضطراب والی رات تھی. صحابہ مضطرب تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اپنی تعداد کم تھی، دشمن ان سے کتنے زیادہ تھے؟ 3 گنا زیادہ تھے. دوسرا یہ کہ تیاری نہ ہونے کے جیسی تھی، اور مقابل میں جو دشمن تھا وہ آلات حرب سے پوری طرح لیس تھا. پھر جو ہے وہ نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ پوری زریں ہیں، نہ پورے گھوڑے ہیں، کچھ بھی تو نہیں تھا. اب باقی مدد اور نصرت کے وعدے اپنی جگہ پر، لیکن ایک طبعی جو پریشانی ہوتی ہے وہ بہرحال ان کو تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں ان پر نیند کو طاری کر دیا، اور یہ ایسی نیند تھی کہ خود صحابہ کہتے ہیں کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بندہ جو سونا چاہتا تھا وہ تو سویا ہی، اور جو نہیں بھی سونا چاہتا تھا اللہ نے اس پر بھی نیند کو طاری کر دیا. صرف ایک پیغمبر کی ذات ایسی تھی جو صبح تک جاگتی رہی اور تمام رات اللہ تعالیٰ کی حضور سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے فریاد اور دعائیں کرتی رہی. باقی سارے صحابہ سو گئے. اب معزز سامعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو صحابہ کو بیدار کیا، اور سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا اور کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، وہ دیکھو کہ اس ٹیلے کے قریب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہیں، اور وہ مجھے یہ آیت مبارکہ سنا رہے ہیں
کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عن قریب دشمنوں کی جو جماعت ہے یہ ہار جائے گی اور دشمن پیٹھ پھیر کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ اب معزز سامعین، دو انعام یہاں پہ بھی ان کا ذکر ہے۔ ایک تو نیند والا، کہ نیند ایسی تھی کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے قلبی راحت اور سکون عطا کر دیا، بات سمجھے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ حالت جنگ میں اگر نیند آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر نماز میں آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کہ نماز میں نیند سے انسان غافل ہوتا ہے، اور جنگ کی حالت میں اگر نیند آتی ہے تو اس کے بعد ایک نشاط کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی، تبھی تو جا کے دل کو ایک سکون حاصل ہو گیا، بات سمجھے ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین فرمایا کہ دو انعام یہاں پہ بھی حاصل ہوئے، ایک تو نیند کی صورت میں سکینت حاصل ہو گئی، اطمینان حاصل ہو گیا، دلوں کو سکون حاصل ہو گیا، اور دوسرا معزز سامعین یہ کہ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ، یہ آیت مبارکہ گویا کہ سنا دی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ایک تو تم دشمن پہ غالب آ جاؤ گے، اور دوسرا یہ کہ دشمن یہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔